ہجرت کا وقت آ جاتا ہے, مائگریشن. بڑی قربانیاں دی ہیں, سبحان اللہ. واللہ از اٹ ایزی ٹو لیو یور ہاؤس, ٹو لیو یور ہوم, ٹو لیو یور سٹی؟ نو, آسان نہیں ہے. اور صرف اس کہنے پہ کہ یار تم دین پہ کیوں چل رہے ہو, اور اس کی اگر آپ نے گلمپس دیکھنی ہو نا, سبحان اللہ, صحابہ کرام کی تو آپ جب بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو احساس ہو ہی جاتا ہے. لیکن ریسنٹلی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, جب مسلمان اس سائڈ سے جب اس سائڈ پہ آئے ہیں, کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے, جان, مال, عزت. فار واٹ؟ فار لا الہ الا اللہ. کہ ہم صحیح طریقے سے دین پر عمل نہیں کر پا رہے, ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے کھل کے عبادت نہیں کر پا رہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہجرت کرنا آسان نہیں ہے. ان لوگوں نے تو ہجرت کی تھی اپنے اسلام کو بچانے کے لیے. آج سبحان اللہ, انفارچونیٹلی, پہلے میں اپنی بات کروں گا, ہم اپنے گناہوں سے ہجرت نہیں کر پاتے. کم از کم گناہوں سے تو ہم ہجرت کر لیں. So the time of migration comes. اور ہوتا کیا ہے کہ صہیب بتاتے ہیں کہ مجھے روک دیا گیا ہجرت کے لیے, اور انہوں نے مجھے قید کر دیا مکہ والوں نے. حالانکہ بلال اور خباب رضی اللہ عنہ ان کو تو آزاد کر دیا تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کروا دیا تھا. لیکن میں پھنس گیا اور میں جو ہے قید میں رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہی واز رچ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خزانہ, اپنا مال میں نے کہیں چھپا دیا, دبا کر رکھ دیا تاکہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ گارڈز نے مجھے لاک کیا ہوا تھا, اور اصل میں پلان یہ تھا کہ آئی واز سپوز ٹو گو ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر. یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ تیسرا میں ہوتا ان کے ساتھ جانے والا, لیکن مجھے روک دیا گیا. سو ایوری ون لیفٹ مکہ, سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اور میں اکیلا رہ گیا. اور ہوتا کیا ہے کہ میں جو ہے ایک رات میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں. تو he came up with this idea کہ انہوں نے پریٹینڈ ایسے کیا کہ ان کا پیٹ خراب ہے, he has diarrhea, اور گارڈز ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بار بار نہ اپنے پیٹ کو پکڑتے ہیں, کبھی نیچے بیٹھتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, اور پرمیشن لیتے ہیں کہ کین آئی گو اینڈ اٹینڈ دی کال آف نیچر, کہ میں جا کے واش روم. اور آپ کو پتہ ہے واش روم وہاں تو اویلیبل ہوتا نہیں تھا, دے یوز ٹو گو فار اوے, ان کو باہر جانا پڑتا تھا. تو انہوں نے اجازت دے دی. اچھا, ایک دفعہ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ اپنا پیٹ پکڑ لیتے ہیں. ہی از پریٹینڈنگ ایز اف کہ ان کا پیٹ خراب ہے. تو بولتے ہیں یہ میں نے 2-3 دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ جب میں نے کر لیا نا ایسے, تو اب گارڈز کو احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی دفعہ اندر باہر آ جا رہا ہوں. تو ایک دفعہ کیا ہوا, جب میں نے دیکھا کہ اب وہ جو ہے غفلت میں ہیں, they don't know where I am exactly. جب میں باہر گیا تو میں جب واش روم کے بہانے گیا تو پھر میں وہاں سے میں نے دوڑ لگائی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا. اب جب میں بھاگ رہا ہوں اور جا رہا ہوں تو تھوڑی دیر میں گارڈز دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ نظر نہیں آ رہا, کدھر گیا ہے. تو وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ میں ادھر جو ہے نظر آتا ہوں. دے فالوڈ می, وہ مجھے فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میرے قریب پہنچ ہی جاتے ہیں. اور یہ سینیریو ایسے ہے, جسٹ ویژولائز دس. کہتے ہیں کہ جب میں نے دور سے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے, میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور پھر وہ میرے بہت قریب آ گئے. اینڈ ناؤ از دا نریشن, وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ وہ جب اتنا قریب آ گئے نا, تو صہیب کہتے ہیں قال یا معشر قریش, اے قریش والو, قد علمتم انی من ارماکم رجلا, دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں تیر اندازی میں. اینڈ ہی واز اے گڈ آرچر ایز ویل. اور اگر آپ اس وقت یعنی اس پوزیشن کو دیکھیں کہ ہی ہیز دی اپر ہینڈ, رائٹ, وہ چاہتے تو سب کو تیر مار سکتے تھے. اچھا, اب وہ ڈرا رہے ہیں کہ اب میرے پاس مت آنا, میں تم سب کو ایک ایک کر کے اڑا دوں گا. اور پھر کہتے ہیں واللہ لا تصلون الی حتی ارمی بکل سہم فی کنانتی, خدا کی قسم تم میرے پاس آ نہیں سکو گے یہاں تک کہ میں اپنے سارے تیر جو ہے تم پر برسا نہ دوں. سو آئی ایم وارننگ یو, میرے پاس نہ آنا. اب جو گارڈز ہیں, لوگ جب جو ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں قالت لی قریش, کہتے ہیں کہ یا صہیب, اے صہیب,
قدمت الینا ولا مال لک، دیکھو تم ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے شہر میں آئے تھے مکہ میں، اور تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، وتخرج انت ومالک، اور تم اب یہاں سے نکل رہے ہو اپنے مال کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، تم نے بڑا مال کمایا اور ہماری وجہ سے کمایا، ہمارے شہر سے کمایا ہے، واللہ لا یکون ذلک ابدا، یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، تم اپنے جان بچا کے ایسے نکل رہے ہو اپنے مال کے ساتھ۔ فقلت لہم، پھر میں نے ان کو کہا، ارأیتم ان دفعت لکم مالی، دیکھو اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں، تخلون عنی، کیا تم پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں جتنا میں نے کمایا ہے محنت سے، اگر میں دے دوں کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ قالوا نعم، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ فدفعت الیہم مالی، پھر میں نے ان کو وہ جگہ بتا دی جہاں پہ میں نے مال چھپایا ہوا تھا۔ فخلوا عنی، اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فخرجت حتی قدمت المدینہ، اور پھر میں وہاں سے نکلا یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ گیا، اور جب میں مدینہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا سچویشن ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ان کو کیا کہا، کہتے ہیں ربح البیع صہیب، ربح البیع، what a profitable transaction you did صہیب، تم نے بڑا کمال کا سودا کیا۔ سبحان اللہ، اگر آپ لاجک کو بیچ میں لے کے آئیں، I'll talk about myself، میں تو کہوں گا کہ میری تو ساری زندگی کی محنت مٹی میں چلی گئی ہے، کہاں گئی میری وہ محنت؟ اتنی مشکل سے میں نے پیسہ کمایا تھا۔ سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ تم نے کمال کا سودا کر کے آئے ہو، اس سے بہتر سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ اینڈ یٹ اگین ہوتا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ یہ پیغام بھیجتے ہیں، قرآن مجید نازل ہوتا ہے جس میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے صہیب رضی اللہ عنہ کو، اور وہ آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی سیکریفائس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔